اپنے نام کے لیے، اپنے حبیب کے تذکرے کے لیے ہمارے لفظوں کو قبول کیا، ہماری سماعتوں کو قبول کیا، ہمارے پاس تھوڑے بہت جو علم کی ایک رمق ہے اس کو قبول کیا، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اللہ کریم اس کام کے لیے ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کے جن و انس کو انشاءاللہ قبول فرما کے رکھے۔ ہم قابل نہیں ہیں، وہ قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کل تک ہم یہ دیکھ رہے تھے، غزوہ بدر کے میدان میں ہم تھے اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نصرت، شاندار نصرت عطا فرمائی، اور مومنین کے سر جو ہے وہ اللہ کریم نے بلند کیے کفار اور مشرکین کے سامنے۔ اب یہ معرکہ جو ہے یہ مشرکین کی شکست فاش ہے اور مسلمانوں کی فتح مبین ہے۔ آج اس میں ہم تھوڑا سا اور آگے جا کے حالات دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جتنی دفعہ بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، آپ پلیز درود شریف ضرور پڑھیں، چھوٹا بڑا جو سا درود شریف آپ پڑھیں، لیکن جب کلاس شروع ہو تو آپ میک شور کیا کریں کہ آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھی ہیں، اور کلاس میں آنے سے پہلے کوئی نیکی کا کام مینس کوئی صدقہ ڈال دیا، 2 نفل پڑھ دیے، تھوڑا استغفار بیٹھ کے کر لیا کہ اللہ کریم ہمیں اس کلاس کی تاثیر عطا فرمائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور درود ابراہیمی پڑھ کے آپ پلیز بیٹھا کریں، کیونکہ سارا تذکرہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، یعنی عرش والے کا جو عرش پہ افضل ترین ہے، پھر فرش پہ جو خیر البشر ہیں، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے حضرت جبرائیل امین کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کی وہ شان ہے کہ وہ ہر نبی کے پاس آئے ہیں، دیکھیں ذرا، یعنی تقریباً 1.25 انبیاء کی تعداد بیان کی جاتی ہے کم و بیش، وہ ان سب کے پاس کئی بار آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ ہزاروں دفعہ آئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اتنی پیاری ہستیوں کا تذکرہ کہ ان سے بہتر نہ کوئی عرش پہ تو نہ کوئی فرش پہ تو نہ کوئی عرش اور فرش کے درمیان، تو پھر ہم ایسے تذکرے میں بیٹھنے کے لیے کیوں نہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے، متوجہ ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، باوضو ہو کے، اور کوشش کریں کہ درود شریف پڑھیں بکثرت۔ تو اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، لیکن مشرکین کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 یعنی 70 ہی قیدی ہوئے، اور جو ہوئے تھے نا، مارے گئے تھے، اور جو قیدی ہوئے تھے وہ سارے کے سارے موسٹلی، یعنی ان کے لیڈر، قائد، سردار، سربردہ یعنی لیڈر تھے خاندان کے، یعنی قبائل کے سردار زیادہ تر مارے بھی گئے اور قیدی بھی ہوئے۔ اب خاتمہ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی لاشیں پڑی تھیں ان کے پاس، کفار کے پاس کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ انہیں گھسیٹ کر بدر کے ویران کنویں میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں گندے خبیث کنویں میں گھسیٹ کے ڈالی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی قوم پر آپ کو فتح ہوتی تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے تھے۔ یہ 3 دن کیوں قیام فرماتے تھے وہ میں تھوڑا آپ پہ کلیئر کر دوں، کیونکہ فاتح کی یہ علامت ہے کہ وہ میدان میں رہے۔ اگر وہ بھی بھاگے اور یہ بھی واپس آگے تو فتح کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو جیتا ہے وہ وہاں بیٹھے، اگر دوسرے پارٹی میں، دوسرے فریق میں جرأت ہے تو واپس آئے اور لڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فاتح کی علامت ہے کہ 3 دن وہاں رکنا اور یہ بتانا کہ وی آر دا ونر، اگر تم میں کوئی ہے جان تو واپس آؤ، اگر سکت ہے تو آؤ اور پلٹو اور آگے پھر مقابلہ کرو۔ تو 3 دن آپ قیام فرماتے تھے۔ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حکم کے مطابق آپ کی سواری پر کجاوا کچا گیا، یعنی وہ جو اونٹ کے اوپر ایک لکڑی کا بیٹھنے کا ایک سیٹنگ، وہ چھوٹا سا جیسے اگلو سا ہٹ سا، اس کو کجاوا کہتے ہیں، وہ رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ بھی چلے، یہاں تک کہ آپ اس کنویں کے پاس چلے گئے، یعنی ابھی آپ بدر کے اندر ہی ہیں، تو جس میں لاشیں ڈالی ہیں نا، آپ اس کنویں کے پاس کھڑے ہوئے، پھر انہیں اور ان کے باپ کا نام لے لے کے ایک ایک کو پکارا، جتنی لاشیں تھیں نا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگی ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی؟ اگر کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں برحق پایا، اور کیا تم سے تمہارے رب نے یعنی تمہارے بتوں نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے برحق پایا؟ حضرت عمر نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن کی روح ہی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، جو یہ لوگ صرف جواب نہیں دے سکتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبروں پہ جا کے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ایک کا نام لے کے پکارا ہے۔ صرف یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے مشرکانہ عقائد نہ کیے جائیں، کہ سجدے نہ کیے جائیں، یہ نہ کہا جائے کہ بھی پیر صاحب بیٹا دے دو سانو، ایسے نہیں ہیں۔ لیکن وہ کیونکہ اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کی قبروں پہ رحمتوں کی برسات ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہاں ذکر اذکار ہوتا ہے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اس چھاؤں میں بیٹھ کر اگر اللہ کریم سے دعا مانگی جائے، ان پہ فاتحہ پڑھی جائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، تو یہ اب یہاں پہ بات آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ نے ان کو پکار پکار کے کہا ہے فلاں ابن فلاں، تو حضرت عمر نے وہی پوچھا جو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات کر رہے ہیں، ہم اردو سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، بلکہ قسم کھائی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اب مشرکین میدان بدر سے کوئی یہ تو نہیں نا کہ جماعت کے ساتھ بھاگے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے اور بھاگتے جا رہے ہیں غیر منظم شکل میں، تتر بتر ہو کے نا، گھبراہٹ کے عالم میں مکے کی طرف بھاگے۔ اب شرم اتنی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مکے میں کس منہ سے جائیں، وہاں سے تو یہ ناچتے ٹاپتے شراب پیتے اور بھنگڑے ڈالتے آئے تھے نا کہ آج خدا نخواستہ ہم مٹا کے آئیں گے نا، یہ ٹنٹا تو ختم ہی کر رہے ہیں مدینے والا، نعوذ باللہ۔ لیکن اب منہ کیا دکھائیں، سارے بڑے مر گئے ہیں اور زخموں سے چور ہیں، لٹا کے سارا مال آ گئے ہیں۔ تو ابن اسحاق اپنی یعنی بک میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی خبر لے کے نا شکست کی، وہ گیا، وہ ابن عبداللہ خزائی تھا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں نے اسے پوچھا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف، سارے سرداروں کے نام وہ ایک ہی سانس میں لیتا جا رہا تھا، سب قتل کر دیے گئے۔ اور جب اس نے یعنی ساری لسٹ سنائی نا، تو اس وقت ایک سردار صفوان بن امیہ، وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا نا، کعبہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا تھا کہ میرے شہزادے بڑے گئے ہوئے ہیں، جیت کے آئے نا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا حتیم میں۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اسے میرے متعلق پوچھو۔ اس نے کہا یہ مجنون ہو گیا ہے، اسے پوچھو کہ صفوان کہاں ہے، بلا وہ کیا کہتا ہے نا، اس سے اس کی ہوش چیک کرو۔ تو اس سے پوچھا کہ صفوان کہاں ہے، صفوان بھی امیہ کا کیا بنا؟ اس نے کہا وہ تو دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باخدا اس کے باپ اس کے بھائی کو میں نے قتل ہوتے خود دیکھا ہے۔ اب تو سارے یعنی شرمندہ بھی، بے عزت بھی، دکھی بھی، لیکن رو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں رو سکتے؟ بے عزتی، کیونکہ وہاں تو بڑا رواج تھا نا، کرائے پہ لوگ منگائے جاتے تھے، رونے والیاں منگائی جاتی تھی جو قطاروں میں کھڑے ہو کے مرنے والے کے آباء و اجداد کی شانیں بیان کرتی تھی، مرثیے پڑھا کرتی تھی، اور یعنی اس بات پہ فخر کیا جاتا تھا کہ فلاں جو مرا ہے لیڈر سردار، اس کا اتنے دن نوحہ ہوتا رہا ہے۔ تو اب وہ کس نوحہ کریں تو اور بے عزتی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع کا بیان ہے کہ ان دنوں میں حضرت عباس کا غلام تھا، حضرت عباس بھی ایمان لے آئے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا، اور بدر میں شامل ہوئے تھے اور قیدی بھی ہو گئے تھے، اور حضرت ام فضل ان کی وائف بھی ایمان لے آئی تھی، حضرت ابو رافع بھی ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہ بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا بنے، آپ کے آزاد کردہ غلام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ابو لہب کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، ابو لہب وہ بزدل تھا، وہ بدر میں شامل نہیں ہوا، اس نے اپنی جگہ کسی اور بندے کو پے کر کے بھیج دیا ہوا تھا کہ میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ جب ابو لہب کو یعنی خبر ملی کہ میرے تو سارے بھائی چاچے بھتیجے مارے گئے ہیں، تو اس پہ ذلت سیاہی طاری ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں گھسیٹتا ہوا نا، یہ ابو رافع بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ گلی میں سے گزر رہا تھا تو میں اس وقت نا یعنی یہ تیر بناتا تھا، ٹھیک ہے، اور زمزم کے پاس ایک اجرے میں بیٹھا ہوا اپنے تیر چھیل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے میرے پاس عزبی بھی ام فضل بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عباس کی زوجہ محترمہ بھی۔ جب یہ خبر آئی تو ہم آپس میں خوشی سے اظہار کر رہے تھے، ہم نے اسلام تو نہیں بتایا ہوا تھا، ہم آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے مسلمان جیت کے اسلام جو ہے سر بلند ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں یہ پیر گھسیٹتا ہوا گلی سے گزرا، اور اس نے وہ شور سن لیا تھا کہ یعنی ابو سفیان جو ہے وہ مارا گیا ہے۔
تو اب اس نے کہا ابو لہب جو ہے وہ اس خیمے میں داخل ہوا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال ہے، کیا خبریں، کیا مڈبھیر ہوئی، کیا ہم نے کیا کیا. تو اب جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ اسے گلی میں اطلاع دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، بس ان لوگوں سے ہماری مدینے والوں سے مڈبھیر ہوئی، ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے اور وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے، وہ جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے. خدا کی قسم اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری مڈبھیر کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی تھی جو گورے چٹے تھے، جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے. خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹک سکتی تھی. تو وہ بندہ ابو لہب کو یہ بات بتا رہا ہے. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ پکڑ کے نا تو باہر منہ کر کے کہا وہ خدا کی قسم اللہ کے فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا، میں گر پڑا. اس نے مجھے اٹھا کے زمین پہ پٹکا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا، کیونکہ وہ نا پانی نشیب کی طرف جاتا ہے نا، وہ تو غلام تھے نا. تو میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں حضرت بی بی ام فضل اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا، اور ساتھ ہی بولی اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھا ہے. یعنی حضرت عباس تو گئے ہوئے تھے نا جنگ میں اور وہاں قیدی ہو گئے تھے. تو ابو لہب وہاں سے رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا. اور اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اس سے عدسہ، ایک قسم کی طاعون کی بیماری ہے، پلیگ، اس کا خاتمہ کر دیا. یہ جو طاعون تھا نا جس کو عدسہ عربی میں کہتے ہیں، اس کی ایک گلٹی ہے جو عرب میں بہت منحوس سمجھی جاتی ہے. حضرت ابو رافع اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اسے ایک گلٹی نکلی اور اسی سے وہ مر گیا. اس کے چند ہی دنوں میں اس کے بیٹوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا. اس کی لاش بے گور و کفن 3 دن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اس کی لاش سے بو آنے لگی. اس کی تدفین کی کوئی کوشش نہیں کرتا تھا کہ یہ کنٹیجیس ہے، اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی لگ جائے گی. تو لوگوں نے اسے پھینک دیا، لاش سڑنے لگی. اب بیٹوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ انہیں ملامت کریں گے کہ بھئی جراثیم پھیل رہے ہیں. انہوں نے حبشی غلاموں کو بلایا، ان سے گڑھا کھدوایا اور لکڑی سے گھسیٹ کے اس کی لاش کو ابو لہب کی کو اس میں پھینکا، دور سے اس پہ پتھر پھینکتے تھے. یہ جو سورت لہب میں اللہ کریم نے اس کی وعید دی ہے نا، یہ اس کی میت پہ آپ دیکھ لیں وہ پوری ہو رہی ہے نا. غرض اس طرح اہل مکہ بدر کے میدان میں ان کو شکست فاش کی خبر ملی اور اتنا برا ان کا اثر ہوا کہ نہ وہ مقتولین پر نوا کر سکتے ہیں کہ مسلمان پھر خوش ہوں گے نا، مدینے میں خبریں جائیں گی، یہ نوا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے تھے. ٹھیک ہے، 3 بیٹے اسود بن عبد المطلب کے مارے گئے تھے. اس لیے وہ ان پہ رونا چاہتا تھا. وہ بلائنڈ تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ کاش نوح کی اجازت ملے تو میں جی بھر کے رہوں، کیونکہ بندے کا غبار ہوتا ہے نا اندر، اور 3 بیٹے. تو اس نے یعنی ایک رات ایک عورت کی آواز سنی جو رو رہی تھی نا، تو اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جاؤ دیکھو کیا نوح کرنے کی اجازت مل گئی ہے تاکہ میں بھی نوح کر لوں. تو میں اپنے بیٹے حکیم پہ رونا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کے نام، میرا سینہ جل رہا ہے. تو غلام نے واپس آ کے بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پہ رو رہی ہے، یعنی اس کا کوئی اونٹ گم ہو گیا اس لیے وہ رو رہی ہے، بیان کر رہی ہے مقتولین بدر پہ نوحے کی ابھی اجازت نہیں ہے. تو بے اختیار اسود بن عبد المطلب نے یہ شعر کے جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کسی طرح سے نوحے کی اجازت ملے. عربی شعروں کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہے، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیندیں حرام کر دی ہیں. تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. ہاں ہاں، بدر پر رو جہاں بنی مسیس، بنی مخزوم، ابو الولید کے قبیلے کے سراوردہ افراد مارے گئے. اگر رونا ہے تو عقیل پر رو، حارث پر جو شیروں کا شیر تھا. تو ان لوگوں پر رو، سب کا نام لے لے کے رو. اور ابو حکیم کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں تھا، یہ اس کا بیٹا. دیکھو اس کے بعد ایسے ایسے سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ بن سکتے. یعنی وہ تڑپ رہے ہیں، مکہ والے تڑپ رہے ہیں، نہ رو سکتے ہیں. بلکہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے تو قسم کھائی تھی کہ وہ نہ اپنے سر میں تیل ڈالیں گے، نہ بستر پہ سوئیں گے، نہ نہائیں گے. یعنی اس طرح کی قسمیں انہوں نے کھا لی تھی کہ جب تک ہم اپنے مقتولین بدر کا بدلہ نہیں لیں گے. ادھر جو فتح کی خبر پہنچی ہے
تو وہ یہ تھی کہ دو ہستیاں آپ نے یاد رکھنی ہے. جو بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 روز تک اپنے صحابہ کے ساتھ قیام کیا تھا نا, تو 2 ہرکارے بھیجے انفارمیشن لے کے, نیوز لے کے کہ جا کے بتائیں مدینہ میں کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے. ایک جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بالائی مدینہ اوالی میں بھیجے گئے نا, اور کہ ان لوگوں کو جا کے بتائیں. دوسرے حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام, جنہیں زیری مدینہ کی طرف بھیجا گیا. اسی دوران یہود اور منافقین تو بڑے پروپیگنڈے کر رہے تھے نا. وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے, وہ روز کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. وہ تو انہیں تو ایسا مارا ہے مشرکین نے کہ ان میں سے کوئی زندہ بچا ہی نہیں ہے. تو جو مسلمان مدینہ میں تھے وہ روز ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا خبر آئے گی. تو ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار آ رہے ہیں, تو انہوں نے تو اور شور ڈال دیا. ہم نے کہا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں. دیکھو یہ دیکھو ان کی اونٹنی آ رہی ہے, ہم نے اسے دور سے پہچان لیا ہے, اور یہ زید بن حارثہ ہیں, شکست کھا کے بھاگے ہیں ان کی اونٹنی پہ. اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگوں کو ڈرائیں. اور جب اونٹنی دیکھی تو اور رولا پڑ گیا. اب سارے مسلمان پریشان ہیں, اور انہوں نے گھیر لیا حضرت زید بن حارث کو کہ خبر سنائے نا وہاں کیا ہوا ہے. تو قاصد جب تفصیلات سنانے لگے, پھر انہیں یقین دلایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے. ہر طرف اتنی مسرت اور شادمانی کی ایک لہر تھی, اور مدینے کے در و بام میں کلمہ اللہ اکبر یعنی تحلیل اور تکبیر سے گونج رہا تھا. اور جو مسلمان نہیں جا سکے تھے وہ فتح مبین کی مبارک دینے کے لیے بدر کی طرف بھاگے نا. تو حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس جب یہ خبر پہنچی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ کو حضرت عثمان کے وقت میں جو تھیں ان کو دفن کر کے ان کی مٹی قبر کی برابر کی جا رہی تھی, کیونکہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری کے لیے وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی خوشیاں نہیں ہوتی. بدر سے بڑی کیا خوشی ہوگی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آئے. اپنے والد چلے گئے, پھر والدہ چلی گئیں, دادا چلے گئے, اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, کچھ دنوں کے وقفے سے حضرت ابو طالب, پھر مکہ والوں نے جو تکلیفیں دیں, پھر جب یہاں سے ہجرت کی تو ان کی بیٹی حضرت بی بی زینب کو نہیں جانے دیا, وہ پریگننٹ تھی, وہ اونٹ سے گرائی انہوں نے اور ان کا ابارشن ہوا, اور اسی اذیت میں وہ مکہ میں تھی, نہیں اپنے والد سے مل سکتے, تکلیفوں پہ تکلیفیں. اب بیٹی جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں. جنگ میں فتح ہوئی ہے, لیکن ادھر جب ادھر فتح ہو رہی ہے, ادھر بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی ہے. جب ہم پہ زندگی میں مشکلیں آئیں نا, تو ہم یہ نام نہاد ڈپریشن نہ پالا کریں کہ ہمیں بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے جی, پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ وائرس کب جائے گا. یہ دیکھیں, یہ زندگی ہے, یہ زندگی جیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ 15ویں صدی کے مسلمان جب کھاتے پیتے اپنے بنگلوں محلوں, اپنے بھرے ہوئے گروسریز کے فریج اور اپنی ساری عیاشیوں کے ساتھ ٹھنڈے گرم کمروں اور ٹھنڈے گرم پانی کو انجوائے کرتے ہوئے جب وہ یہ پڑھیں تو نام نہاد دکھوں سے باز آئیں. یہ نام نہاد کا رونا نہیں رونا, اس کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ وہ ہماری نعمتیں انشاءاللہ بڑھا دے. اب یہ مارکا ختم ہوا, 3 دن تک اب وہاں رکے ہوئے ہیں. اب ارادہ نہیں کوچ کا فرمایا, تو مسلمانوں میں کچھ مال غنیمت کے جمع کرنے پہ اختلاف ہو گیا, کیونکہ اس وقت تک ابھی مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں آیا تھا. پہلی جنگوں میں کیا رول رہا تھا, عرب میں کیا سٹائل تھا, کیا ٹریڈیشن تھی کہ جو جنگ کے بعد جنگ کے شمولین میں سے مفتوح کا جو مال فاتح کا جو شخص اٹھا لے گا وہ اسی کی ملکیت ہوگا. تو لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت میں ٹوٹ پڑے. لیکن کچھ صحابہ جو ہیں وہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے مکہ کی طرف انہیں بھگا کے آئے, تو انہوں نے تو مال غنیمت نہیں اٹھایا, جو پیچھے رہ گئے انہوں نے سارا اکٹھا کر لیا. تو اب جو پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا ہم بھی تو حقدار ہیں, ہم دشمن کو بھگانے جا رہے تھے, حفاظت کے لیے جا رہے تھے, کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ تھے. تو اس وقت پھر اللہ کریم نے یہ وحی نازل فرمائی جو سورۃ انفال کی پہلی آیات ہیں, یسألونک عن الانفال, لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں, کل اللہ انفال للہ والرسول, انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی یہ آیات نازل ہوئی کہ لوگوں
کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ تو اس کے بعد یہ اصول ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم کے پاس سارا مال غنیمت جمع ہوتا، پھر آپ اس کو تقسیم کرتے، پھر اس کے بعد باقاعدہ آیات آئی ہیں کہ گھڑ سوار کو ڈبل ملے گا، پیدل کو آدھا ملے گا، یعنی اس طرح ہر ایک کے لیے نا وہ پھر ہدایات ہیں۔ کل ہم مزید دیکھیں گے کہ جب یہ اسلامی لشکر مدینہ میں آیا ہے تو کیا ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا ہے، کیا سلوک کیا گیا، مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہوئی، قرآن نے اس پہ کیا تبصرے کیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہمارے غزوہ بدر کو پڑھنے کو ہمارے لیے تاثیر کا باعث بنائے اور ہمیں شاکرین میں سے بنائے انشاءاللہ العزیز۔ کسی نے کوسچن پوچھا ہے کہ پہلے ہم مساجد میں جاتے تھے تو تراویح جب ہوتی تھی تو امام صاحب قرآن پڑھتے تو ہم بھی اپنا چھوٹا قرآن بغل سے نکالتے اور دیکھ لیتے اور پڑھنا شروع کر دیتے، یعنی امام پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کیا گھر میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ہم تراویح پڑھ سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اہل سنت والجماعت کی جو فقہ ہے اس کے مطابق نماز کے دوران قرآن کھول کر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ قرآن دیکھیں گے، سامنے بڑا قرآن رکھ کے اور آپ کوئی نفل پڑھ رہے ہیں بیچ میں بھول رہے ہیں، ادھر دیکھیں گے، آپ نے دیکھا، آپ نماز سے خارج ہو گئے، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ جن لوگوں کو آپ نے قرآن کھولتے دیکھا ہے وہ ہمبلی فقہ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک وقت میں ایک ہی فقہ کو ہم نے فالو کرنا ہے، ورنہ آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، الاؤڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا قرآن تو کھولنا نہیں، اسی لیے کل میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز پلیز آپ کچھ صورتیں یاد کر لیں، ورنہ جو آتی ہیں وہ آپ زبانی ہی قرآن پڑھیں گی انشاءاللہ العزیز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کریں گی۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم میں یہاں محبت ہوگی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے جو یہ فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی، تو اس سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور چیز سے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور ہم اس پہ قائم ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے ہم اس سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسرے سے بھی اگر محبتیں کریں، لیکن زبان سے نہیں یہ کہنا کہ بھئی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمارے کرتوت بتانے چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ہم کتنی اسلام کی حدیں توڑتے ہیں، کیا ہمارا لباس، کیا ہمارا حلیہ، کیا ہمارا چہرہ مورا اہل بیت کی طرح ہے، ازواج مطہرات یا آپ کی اولاد ان کی طرح ہے؟ کیا ہم وہ زندگی جی رہے ہیں؟ کیا ہم میں ویسا صبر اور شکر ہے؟ ہمارا حلیہ بھی ویسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے لگے کہ یہ مومنہ ہے۔ لیکن وہ حدیں ہم توڑے اور ہم کہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو یہ دوگلے پن دنیا میں تو یہ چلاکیاں چل جاتی ہیں، آخرت پہ نہیں چلیں گی۔ وہ میرا رب سینوں کے بھید جانتا ہے، بار بار قرآن میں فرماتا ہے علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے اندر تقویٰ کا ہائی لیول پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، اور کوشش مجاہدہ سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محمد ہڈ جیئیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ محمدی راہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہ اسی کی ٹامک ٹوئیاں ہیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا، آپ اپنے اتنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے بیٹھی ہوئی ہیں، روز بیٹھتی ہیں، یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ کریم انشاءاللہ قدردانی کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں، آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں انشاءاللہ اتری ہوئی ہیں، اور رمضان میں یہ کیا ہی عالم ہوگا جبکہ فرشتے ہوں گے ہی زمین پہ، تلاش کریں گے اور انتظار کریں گے کہ یہ بندیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور ان کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، نہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نہ آپ مجھے دیکھ رہی، نہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں نہ مجھے پتہ ہے اس وقت کون کون بیٹھا ہوا ہے،
یہ تو اللہ کے ساتھ معاملے ہیں نا. تو لہٰذا ہم نے تقوی کیسا پیدا کرنا ہے. میں نے اپنا ایک ریسرچ ورک کیا تھا التتمش کے بارے میں، شاید آپ نے سنا ہو، خاندان غلامہ کے شاہ ہند شمس الدین التتمش. ان کی حکومت برِ صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں بہترین حکومت گنی جاتی ہے. بڑے اللہ کے بزرگ تھے. تو میں چاہ رہی تھی میں ان کا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی انہی کے دور میں تھے. ان کا انتقال ہوا تو ورثہ نے کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ ہونے لگے تو اعلان کرنا کہ بختیار کاکی رحمت اللہ کا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عشاء اور عصر کی 4 سنتیں نہ چھوڑی ہوں، غیر موقدہ سنتیں، عشاء کی اور عصر کی پوری زندگی نہ چھوڑی ہوں، اور کبھی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، نامحرم کو چھوا نہ ہو، اور نہ ہی کبھی اس کی تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. کوئی بھی نماز اس کی زندگی کی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ایسا شخص جنازہ پڑھائے. اب پورے مجمع میں تو سناٹا چھا گیا. پلیز اب دوشی پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب پورا مجمع جو ہے وہ خاموش بالکل کہ کون ایسا ہو کہ جس نے نہ عشاء کی غیر موقدہ سنت کبھی چھوڑی ہو، نہ عصر کی، نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہو، نہ ہاتھ لگایا ہو، نہ تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. اب ہر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہے. کچھ دیر بعد سلطان التتمش رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے نکلے کہ افسوس خواجہ کاکی نے میرا راز ظاہر کر دیا. نفلی عبادتیں بتایا نہ کریں، ان کو اپنے تک محدود رکھا کریں. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اگر تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کسی کو اس نیت سے بتا رہے ہیں کہ بھئی تاکہ اگلا بھی عمل کرنے لگے کہ بھئی آپ اشراق پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کا اتنا اجر ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. لیکن شیخی کی نیت نہ ہو کہ آپ 1 گھنٹہ اپنی باتیں ہی گنواتی رہے، میں یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں. تو اس طرح پلیز، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اب دیکھیں التتمش خلیفہ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ان کے یہ اعمال ہیں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں میرا راز ظاہر ہو گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ویسا ہی تقویٰ اور ویسی ہی عبادات انشاءاللہ عطا فرمائے. لیکن باقی تو شاید کر گزرے ہمارے مرد. یہ جو نامحرم کو نہ دیکھنا، یہ تو ان کی خبریں، ان کے تبصرے، ان کی ٹی وی، اگر وہ بہت ہی نیک بھی مرد ہے تو وہ خبریں تو دیکھتا ہے، نامحرم کو تو دیکھا ہوا ہے نا. تو پتہ نہیں کیا ہوگا قرب قیامت. اللہ پاک رحم فرمائے. آج کل ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کچھ روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ریوائول کریں. ہمیں پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. اصل میں بھی اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی ہوں جب میں دہراتی ہوں نا. جیسے کل اذان کے لیے ہم نے ریپیٹ کیا تھا کہ جب لا حول حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ کچھ اور بھی دعا پڑھ لیا کریں. تو مجھے جو میسج بھی یار میرا اپنا بھی وہ دہرایا گیا. اب جب بھی اذان ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے پڑھنے لگ گئی ہوں. تو اور لوگوں کے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ جب ہم یہ سنتیں دہرا رہے ہیں نا تو ہمارے اندر پریکٹس میں چیزیں آ رہی ہیں. دیٹس اے گڈ سائن. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ سب لوگ عمل کریں گے، اس کا فضل ہو جائے گا. جب چیزیں بار بار دہرائی جائیں گی تو ہم نے گھر میں داخل ہونے کے اعمال دیکھے تھے. آج ہم مختصراً یہ دیکھتے ہیں کہ گھر سے نکلنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، جب آپ گھر سے نکلیں تو یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی آپ جیسے جیکٹ پہن رہی ہیں، آپ کوئی بھی ٹاپ پہن رہی ہیں، کچھ برقع پہن رہی ہیں، کچھ پہن رہی ہیں، آپ دایاں ہاتھ پہلے پہنے گی پھر بایاں پہنے گی. ہمیشہ ٹراؤزر میں پہلے دایاں پیر پھر بایاں، جوتے میں پہلے دایاں پیر پھر بایاں، یعنی گھر سے نکلنے کی تیاری. ساکس میں پہلی دائیں ساکس پھر بائیں ساکس. کوئی مشکل ہے، گھر سے نکلیں گی پہلے دایاں قدم پھر بایاں، اور سلام کر کے نکلنا ہے کیونکہ انشاءاللہ واپسی تک آپ بخیریت پہنچیں گے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی سلام کر کے نکلنا ہے کیونکہ فرشتے تو ہیں. اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہمیشہ پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس کو کہتے ہیں
تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے، تمہاری کفایت کی گئی اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا۔ بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز اس کے ساتھ ایز اے گارڈ لگا دی جاتی ہے کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ گھر سے نکلتے وقت دعا کے بعد 11 بار یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، بڑی حفاظت ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو اللہم بسمک یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیا کریں، تو اللہ کریم کے تمام ناموں کی تاثیر یا حفیظ و یا سلام کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، اور آپ بہت زیادہ حفاظت میں آ جائیں گی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھولیں گی تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے کھولیں کہ اللہ کریم میں شیطان سے بھی پناہ چاہتی ہوں اور تیرے نام سے شروع کر رہی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھیں گے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ کی نیک مخلوق، اللہ کے نیک بندو، فرشتوں، تم پہ سلامتی ہو جو پہلے سے یہاں موجود ہو۔ تو جب وہ فرشتے آپ کو وعلیکم السلام کہہ دیں گے، تو جب فرشتے جس پہ سلامتی بھیج دیں اسے کہاں ٹکٹ ملیں گے اور کہاں ایکسیڈنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر آپ سفر کی دعا پڑھیں گی۔ اگر آپ اپنی گاڑی کو سیفٹی لاک لگانا چاہتی ہیں تو آپ نے سورۃ کاف جو جمعے کو پڑھتی ہیں 15ویں اور 16ویں پارے میں، آپ اپنی شہادت کی انگلی سے کاف لفظ 3 بار 5 بار اپنی اسٹیئرنگ پہ ایسے لکھ لیں انگلی سے کاف، تو انشاءاللہ یہ سیفٹی لاک ہے۔ اللہ کریم نے جس طرح اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی ہے، یہ گاڑی بھی تو ہماری غار ہی ہے نا، اس کی حفاظت فرمائیں گے، حادثوں سے بچائیں گے اور انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات ہر سفر میں جب بھی گھر سے باہر نکلیں ضرور پڑھیں۔ افحسبتم انما خلقناکم، سفر کی حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، نفع بخش سفر بھی ملے گا، اور انشاءاللہ کسی بھی برے حادثے بری خبر سے آپ بچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیالے کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاسز میں ذکر کیا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کچھ اور ڈیٹیل بتائیں کہ آپ کا کھانے پینے کا پیالہ کیسا تھا۔ ایک بڑے پیالے کی ایک روایت میں نے پیچھے کسی لیکچر میں بیان کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام کیا۔ حضرت بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے چاندی کے برتن میں پانی پیا اس کے پیٹ نے جہنم کو ہنڈیلا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کی اب رسم تو ختم ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن کچھ گھرانوں میں ابھی بھی جو وڈیرے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ چلتا ہے، اور بعض ہماری کراچی والی فرینڈز نے بتایا کہ ان کے گھروں میں جہیز میں سونے چاندی کے پامدان دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کو صدقہ کریں، توڑوا کے زیور بنوائیں، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو یا ایز اے ڈیکوریشن پیس رکھ لیں، لیکن اس میں سے کھانا پینا آپ نہ کریں، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے۔ اور عورتوں کو زیورات کی اجازت ہے، سرما دانی وغیرہ اگر ان کے پاس ہو تو، لیکن وہ چاندی کے برتن یا سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، ڈیکوریشن کے لیے آپ اس کو رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ حضرت ایک تابعی ہیں حضرت اعوال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس کے پاس دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت انس نے کی وہ جو دعا ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، تو اس کی وجہ سے ان کی عمر بہت لمبی ہو گئی تھی، اور یہ تابعین کے دور تک ماشاءاللہ حیات تھے۔ تو وہ حضرت عاصم بن اعوال بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس حضرت انس کیونکہ بہت عرصہ جی ہیں، تو ان کے پاس لکڑی کا پیالہ تھا۔ تو ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس میں لوہے کا پترا لگا ہوا تھا اوپر کناروں پہ نا، تو حضرت انس نے چاہا کہ لوہے کی جگہ سونے چاندی کا پترا لگا لو، تو اس سے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اس پیالے کی حیت نہ بدلیں، یعنی انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے اس کو رکھنا ہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے طور پہ، تو ہم اس کو سونے کا پترا لگا کے اور اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا جیسی اس کی حیت ہے نا ویسے ہی رہنے دیں، یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس کے کناروں پہ لوہے کے بارڈر لگا ہوا تھا اس کی مضبوطی کے لیے۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس نے ہم کو ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا پیالہ دکھایا جس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے، اور کہا اے ثابت یہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ پیالہ پھر بعد میں حضرت انس کی جو میراث میں آگے وارثوں کو ملا ہے، یہ 8 لاکھ درہم میں فروخت ہوا، اور امام بخاری بصرہ میں اس کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور اس میں حضرت امام بخاری نے پانی بھی پیا تھا،
یہ ایسے تو صحیح بخاری کے ریفرنس اور یہ سارا کچھ پیچھے چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریول کرتی ہیں. حضرت امام بخاری کو یہ سعادت حاصل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالہ میں انہوں نے پانی نوش فرمایا تھا بصرہ میں. اور آپ یہ سوچیں کہ کیا تاثیر پائی ہوگی کہ اس پیالے میں سے سارے ہی تقریباً صحابہ نے ہاتھ ڈال کے کھایا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد جب کھانا سرید آتا یا کوئی چیز آتی تو سارے صحابہ اس کے گرد بیٹھ جاتے اور پھر سب کے ہاتھ انگلیاں اس میں لگتی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیشے کا ایک پیالہ بھی تھا اور آپ اس میں پانی پیتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مکوکس جو شہنشاہ ہے مصر، اس نے آپ کو شیشے کا پیالہ ہدیے میں بھیجا تھا اور آپ کبھی کبھی اس میں پانی پی لیتے تھے. یہ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. اور حضرت ابو امیمہ سے ایک روایت ہے کہ معاذ بن جبل کے پاس ایک تانبے کا پیالہ تھا جس پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیتے بھی تھے اور وضو بھی کرتے تھے. یہاں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، تانبے یا پیتل کا پیالہ اگر ہو تو بغیر کلئی کیے، بغیر اوپر کوئی ملمہ یا لیئر چڑھائے، وہ صحت کے خلاف ہے، مضر صحت ہے. تو اس لیے اس کے اوپر چاندی کا پانی چڑھایا ہوا تھا جس میں آپ پیتے تھے، ورنہ اس میں سے تانبے اور پیتل میں سے ویسے نہیں پی سکتے. آج بھی کلئی کرائی جاتی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربہ دار گوشت نوش فرماتے ہوئے انہوں نے دیکھا. وہ پکی مٹی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ وہ گوشت شوربہ نوش فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی کا پیالہ موجود تھا. یہ سیرت شامی میں یہ درج ہے. حضرت عبداللہ بن بصر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جس کی چوڑائی اور وزن بہت زیادہ تھا کہ اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے مل کے. اتنا بڑا، یعنی چھوٹی دیگ سمجھ لینا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، اور اس کے گرد پھر صحابہ بیٹھ کے ماشاءاللہ سے کھاتے تھے. حضرت عاصم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ دیکھا جو پھٹ گیا تھا اور اس کے جوڑ کو چاندی کے تار سے باندھا گیا تھا، اور یہ ایک بہت ہی چوڑا تھا پیالہ تھا. یہ صحیح بخاری میں درج ہے. یہ بہت بڑا پیالہ تھا جس کی چوڑائی لمبائی سے زیادہ تھی. یہ جھاؤ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، یعنی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھاؤ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت انس کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ دیکھا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ اس پیالے سے پانی پیتے اور وضو فرماتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کا، مٹی کا اور لکڑی کا پیالہ آپ کے پاس تھا. اور آپ کے مختلف پیالوں کے نام تاریخ میں آئے ہیں: ریمال، مغیث، قمر. اور لکڑی کے پیالے میں زیادہ تر آپ نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے. یہ ایک سنت ہے آج کل، اور آپ کی عادت طیبہ بھی ہے. آج کل لکڑی کے پیالے تو نہیں ملتے، مٹی اور شیشے کے تو مل جاتے ہیں. تو اگر ہم لکڑی کا پیالہ کہیں سے بنوا سکیں، ہمیں توفیق ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ہمارے ہاں تجدید ہو جائے گی. اللہ کرے کہ کہیں لکڑی کا پیالہ اگر آپ لوگوں کے خبر میں ہے تو بتائیے گا کہ کبھی ہمیں بھی اس میں سے انشاءاللہ پانی کا گھونٹ پینا نصیب ہو جائے. کسی نے شکایت کی ہے کہ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں. ہمارے 2 شارٹ کلپس وساپس پہ ہیں اور ان کے لیے انہوں نے کہا کوئی ایک ہمیں عمل بتا دیں. تو آج کل کیونکہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں نا، تو تھوڑا مائنڈ جو ہے وہ سٹریس میں، ڈپریشن میں جا رہا ہے. ہر بندے کے ساتھ یہ بیت رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ باوضو رہیں، نمازیں باقاعدگی سے پڑھیں، اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں. لیکن ایک ذکر جس کے بارے میں حدیث شریف میں بھی آتا ہے اور جس کی بہت تاثیر، بہت فیڈ بیک لوگوں نے ہمیں دیا، اگر آپ وہ کر لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی شک کی بات اگر ہو تو اس کے نجات پانے کے لیے اگر دل میں کوئی وسوسہ محسوس کریں تو آپ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 پڑھ لیا کریں. اور لوگوں کو جس کو بتائی ہے، اللہ کریم نے اس کے وسوسے، اس کے دل کو پاک صاف شیشہ منور کر دیا ہے. اور وہ آیت بہت ایزی ہے. اللہ پاک کے اس میں نام ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آپ آیت نمبر 3 سورۃ حدید کی پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کریم انشاءاللہ وساوس کو دور کر دیں گے. رمضان کی آمد ہے. اللہ کریم نے ہمارے لیے 2 واعظ چھوڑے ہیں. حدیث مبارک ہے 2 واعظ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بولنے والا ہے، ایک خاموش ہے. بولنے والا کون سا ہے؟ قرآن.
اور خاموش کون ہے؟ موت کی یاد دل میں لانا، ڈرنا نہیں، یاد لانا۔ تو رمضان آنے والے ہیں ماشاءاللہ سے، 20 رکعت تراویح ملے گی، کتنی خوشی کی بات ہے، 40 سجدے ملیں گے، اللہ سے رشتہ بنے گا۔ بعض لوگ بیمار ہیں، پریگنینسی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی لیجٹمیٹ ریزن ہے، تراویح ضرور پڑھیں پلیز، ان سجدوں سے آپ نے محروم نہیں ہونا۔ اور یہ جو گھر کے کام نا، ڈیپ کلیننگ اور پراٹھے بنا کے رکھنا اور یعنی کباب بنانا اور گروسریز کرنا، یہ آخری دن پہ نہ چھوڑنا۔ کہ آپ کہیں کہ کل روزہ ہے تو آج سپوزنگ فرائیڈے کو روزہ ہے تو تھرسڈے کو ہم صفائیاں کریں گے، گروسری کریں گے، پراٹھے بنائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس رات تراویح کا کیا کریں گے آپ؟ تھک ٹوٹ کے نڈھال، اس دن کوئی کام نہ ہو، سیکنڈ لاسٹ ڈے، بالکل وضو کر کے پورا دن ذکر اور شام کا انتظار کرنا ہے، بکے لے کے رمضان کی کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور آخری دن کے لیے پلیز سموسے پراٹھے نہ چھوڑنا، گھر کی صفائی کر کے گروسریاں کر کے تھک کے چور آپ نے نہیں ہونا، کیونکہ اس رات بھی آپ نے جاگنا ہے، پھر صبح بھی جلدی جاگنا ہے، اور پہلا روزہ بھی ہونا ہے، تو آپ تو نڈھال ہو جائیں گی کیونکہ انرجی آپ کی ڈرین ہو چکی، گھر کی جو صفائیاں کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے پلیز۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تراویح پڑھ لیں گے، 11 بجے شروع ہوتی ہے، مغرب کے بعد آپ جائے نماز پہ بیٹھیں، آرام سے ذکر کریں، 11 مرتبہ سورت قدر ضرور پڑھیے گا، 21 مرتبہ، 11 مرتبہ، اگر 21 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ انشاءاللہ پورا مہینہ بہت رحمتوں کی، برکتوں کی چھاؤں میں انشاءاللہ گزرے گا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، پریگنینسی ہے، تو کیا کریں؟ اس کا ہم فدیہ دے دیں۔ دیکھیں فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ امید ہو کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو یہ ہو کہ کوئی وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اب اس کے جوان ہونے کی امید تو نہیں، اگلے سال وہ روزہ رکھ سکیں گے بلکہ اور کمزور ہو جائیں گے، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی میجر ڈیزیز جس سے کینسر وغیرہ کہ وہ ان کو بار بار کچھ کھانا ہے، تو ایسے بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ اگر فدیہ دے لیں اور لیکن بعد میں قضا ضرور رکھنی ہے، جب صحت مند ہو جائے تو قضا رکھنی ہے۔ اور اگر وقتی طور پہ بندہ یہ سوچ کے فدیہ دے دے کہ بھائی کیا پتہ میں زندہ ہی نہ رہوں تو میں کم سے کم فدیہ بھی دے دیتی ہوں، اگر بعد میں جو ہی میں صحت مند ہوں گی تو میں روزے رکھ لوں گی، تو یہ ڈبل ڈپ آپ کو اجر مل جائے گا نا، یعنی صدقے کا بھی مل جائے گا، بعد میں آپ انشاءاللہ روزے بھی رکھ لیں گی۔ صدقہ فطر پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کتنا ہے، تو وہ $60 ایک دن کا ہے، $7، اور $210 30 روزوں کا بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیک ہوم بھیجیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہاں کھانا جو ہے وہ $25 میں ہے تو وہاں آپ $100 بھیج دیں، جہاں آپ رہتی ہیں فدیہ وہاں کی قیمت کے مطابق بھیجنا ہے۔ اور اگر زندگی میں کچھ ہمارے سلسلے رہ گئے ہیں نماز و روزوں کے تو پلیز اپنے مال میں سے وصیت کر کے جائیں کہ 1/3 کو اللہ کی راہ میں میرے روزوں کا فدیہ، کچھ میری نمازیں رہ گئیں، کچھ تو مرنے والا وصیت کر سکتا ہے اپنے مال میں سے اپنے فدیے کی۔ اور رمضان میں پوچھا گیا کہ اگر ہمارا روزہ کسی دن ہم ڈاکٹر کے گئے، کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی ہے، ویسے تو آج کل آن لائن ہی ڈاکٹر سارا کچھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن کسی کی کوئی ضروری سرجری کی اپوائنٹمنٹ ہے تو اگر ہمارا روزہ کھولنا پڑے تو دیکھیں رمضان کا روزہ اگر کھولیں گے تو اس کی قضا کرنی ہے۔ اور یہ سوچ لیجئے گا کہ رمضان کا ایک روزہ جو آپ نے دانستہ قضا کریں گے نا تو اس کے بدلے میں اگر 1 سال بھی آپ روزہ رکھیں گے تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس روزے کا اجر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے، جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے گا اسے تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہیں لگاتار۔ رمضان میں قضا نمازیں ہم پڑھیں گے، اور قرآن پلیز ابھی سے اگر آپ شروع کر دیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری سپیڈ کم ہے، ہم کبھی بھی رمضان میں نعوذ باللہ قرآن نہیں ختم کر پائے، پلیز ابھی سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ 30 روزے تک اس کو ختم کر لیں۔ اور ویسے بھی قرآن جو ہے فرشتے نہیں پڑھ سکتے، کوئی مخلوق دیکھیں جانور کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہم پڑھ سکتے ہیں، جن و انس، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن پہ توجہ دیں گے۔ ایک اور کوسچن آیا ہے کہ رمضان یہ جو شعبان کے اب دن گزر رہے ہیں اس میں ہم نفلی روزہ نہ رکھیں، ہم کچھ قضا روزے کچھ منت کے روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی مسکنسیپشن آج کل لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ پلیز آپ کانوں اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں کہ آپ 29 شعبان تک روزے رکھ سکتی ہیں نفلی۔ کیوں رکھ سکتی ہیں؟ صرف وہ جو حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اتنے لاغر، اتنے بیمار، اتنے لاچار،
اتنے کمزور ہوں کہ اگر وہ شعبان کے 2 آخری ہفتوں میں روزے رکھیں گے تو اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکیں گے، ان کی انرجی ڈرین ہو جائے گی، تو انرجی کو ریٹین کرنے کے لیے وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ادروائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ جو بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پورا سال 11 مہینے جمعرات اور سوموار یعنی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فل مون کا، تو اگر کبھی وہ روزے بھی چھوٹ جاتے تو آپ ان کا حساب رکھتے تھے کہ آپ کبھی سفر میں کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا آپ نہیں رکھ پائے تو آپ وہ روزوں کا حساب رکھتے، تو ان کی قضا بھی اسی مہینے میں شعبان میں، تاکہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے پچھلا سارا الائن کر لیں سلسلہ۔ تو آپ پلیز اس طرح ابھی سے بیٹھ نہ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اگر کوئی آپ کے ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں تو آپ پلیز گو اہیڈ روزے رکھیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ زیادہ ہم سے پریکٹس میں ہوں گے جو رکھ رہے ہیں، آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان آیا بھی ہے کہ نہیں، تو شہزادیاں بنے۔ ایک اور کوسچن کیا گیا ہے کہ ہم نے بدر کے میدان کی ایک بات بتائی تھی کہ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی طرف کنکریاں پھینکی اور آنت الوجوہ پڑا، تو پوچھا گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ جادو کا بہت زبردست علاج ہے نظر بد کا، دشمن سے بچنے کا، تو لہٰذا پوچھا گیا کہ وہ آیت بتا دیں۔ یہ جو اس میں صحرا میں ریت کے اوپر جب رات کو شبنم پڑتی ہے نا تو صبح دھوپ پڑتی ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی اسکریننگ سی کنکریاں چھوٹی بن جاتی ہیں۔ سورۃ فیل میں جو ابابیل کے دانتوں سے وہ پنجوں سے گرائی گئی تھی وہ بھی سنگ گل کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ سنگ گل ہی آپ نے اٹھا کے چھوٹے چھوٹے سے سنگریزے بدر کے میدان میں دشمنوں کی طرف پھینکے جو ہر ایک کے سر پہ پڑے، تو وہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی وہ آیت آپ نے پوچھی ہے، وہ آیت 111 سورۃ طٰہٰ وہ ہے۔ آپ پوری اگر آیت پڑھیں گے، ویسے تو اتنا ہی آپ پڑھ لیں، وَعَانَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، آیت کا یہ حصہ، لیکن اگر اگلا حصہ بھی آپ ساتھ لگا لیں، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور اس حی القیوم کے سامنے سب نیچے ہو جائیں گے، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا۔ تو یہ جادو کا، نظر بد کا بہت زبردست علاج ہے، اور کرونا سے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کرو نا، عبادتیں کرو نا، تراویاں پڑھو نا، روزہ رکھو نا، یہ کرونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کرونا سمجھ کے آپ نے لینا ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی ابھی سے تیاری کر لیں، یہ نہیں کہ زندوں کے لیے ہم نے اعمال کرنے ہیں، ان کے لیے 70,000 کلمہ پلیز شروع کر دیں، ان 2 ہفتوں میں ختم کریں۔ اپنے بڑوں کے لیے، ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ 70,000 کلمہ ان کی بخشش اور قبر کی کشادگی کا باعث ہو۔ رمضان میں بھی اپنے پلان کریں کلمہ پڑھنے کے انشاءاللہ۔ اور کہا گیا ہے کہ جی بے اولادیاں بہت بڑھ رہی ہیں، آپ کو یہ عمل بتا دیں۔ دیکھیں یہ جو بے اولادی ہے نا، یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ ربی تو ہے ہی، لیکن ہمارے بھی اس میں کرتوت بہت سارے ہیں۔ بد نظری نے مردوں کی مردانگی چھین لی اور عورتوں کی نسوانیت چھین لی، آگے آپ خود ہی سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں، لغویات اور فحش چیزیں دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یقین اعظم آپ کا اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ اگر آپ یہ اعمال کر لیں تو انشاءاللہ 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 کوئی گود خالی نہیں رہے گی اس کی رحمت سے۔ وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا۔ نماز فجر کے بعد آپ 133 بار ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ کسی کو بھی لا وارث نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث دینے والا ہے، عاشقانہ سا ترجمہ، یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، 133 بار روز یہ عمل کریں۔ اور ایک ٹوٹکا بھی ہے، بہت لوگوں نے آزمایا، اللہ کریم نے ان کی گودوں کو بھرا۔ بھنے ہوئے کالے چنے لے لیں یا چنے کی دال لے لیں، جو آپ آسانی سے کھا سکتی ہیں۔ رات کو آپ اس کو دودھ میں بھگو دیں، 1 چمچ، 1 کپ میں بھگو دیں 1 چمچ چنے، اور صبح 21 دن تک آپ نے لگاتار یہی ناشتہ کرنا ہے، یعنی چنے کھا لینے اور وہ دودھ پی لینا ہے۔ ہارس پاور ہے، انشاءاللہ اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ہر مہینے کے 3 روزے ایام ابیض رکھیں، یہ روشن راتوں کے روزے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ روزے رکھیں گی، اور ان راتوں کو ایام 20 کی فل مون کی 3 راتوں کو سورۃ فاتحہ لگاتار پڑھیں،
ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوتی ہے. اور جب بھی کسی کے بچے کو آپ دیکھیں، کسی کی بھری ہوئی گود، کوئی بچہ آپ دیکھ کے فوراً ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں. ان اللہ اللہ تو قادر ہے، تو نے اس کی گود بھری ہے، میری بھی بھر دے، اس کو دیا ہے سلامت رہے، مجھے بھی دے دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ اللہ پاک بھریں گے گود. اور سورۃ فرقان کی میں آپ کو ہمیشہ آیت بتاتی ہوں، 74 نمبر آیت، ربنا حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین. دیکھیں بچے ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے نا. یہ بے اولادیوں کے لیے بھی بڑی تاثیر والی آیت ہے، سورۃ فرقان 74 کہ اللہ میرے زوج اور میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ رشتوں کے لیے بھی ہے، زوج ہوں گے تو اولادیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اولادیں ہوں گی تو ٹھنڈک بنے گی. یہ ملٹیپل آیت ہے اولادوں، نسلوں، گھرانوں کے لیے. تو آپ پلیز اس کو بے اولادی کے لیے پڑھیں. اور ایک جو ایسا عمل ہے بے خطا تیر ہے کہ آپ سورۃ والتین والزیتون صبح 40 بار پڑھیں، میاں بیوی دونوں، اور پورا دن اس کی پہلی آیت والتین والزیتون کو دہراتے رہیں. والتین والزیتون، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ پھل پھول ہیں، پھل پھول لگیں گے گودوں کو انشاءاللہ. اور پھر ایک عمل اور بھی ہے، اگر آپ وہ کر سکیں، کسی کے بہاف پہ بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے استادوں کی بچوں کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ جب یہ فل مون ہوتا ہے نا، ایام 20 جس کی میں ابھی بات کر رہی تھی، اس میں اور 13 سے 19 تک تقریباً کافی بڑا چاند رہتا ہے. چاند کی جو 13 سے 19 تک کی راتیں نا، کافی چاند روشن ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کی کھڑکی سین میں جہاں آپ کو چاند نظر آئے اس کو دیکھ کے سورۃ والشمس دیکھتے دیکھتے پڑھا کریں. جو آپ کی مراد ہوگی، جو دعا ہوگی وہ پوری ہوگی. اس کا تو مجھے یہاں تک فیڈ بیک ملا ہے کہ اللہ کریم نے لوگوں کی ڈوبی ہوئی کشتیاں، بزنس تباہ ہو چکے تھے، یہ سورۃ والشمس کا چاند کو دیکھ کے عمل کیا ہے، اور اللہ کریم نے ان کی ریل پیل کر دی. مال اولاد کی برکت ہے اس میں کہ رب سونے تو نے چاند کو روشن کیا، ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دے. تو نے اس کو بلندی دی، تو ہمیں بھی بلند کر دے، عزتیں دے دے، مرتبے دے دے، شان دے دے. بے مراد نہ رکھ، بے اولاد نہ رکھ، بے زوج نہ رکھ. تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو اپنی خاص الخاص حفظ و امان میں رکھیں، روزوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اپنے بچوں کو ہم نے روزوں کا عادی بنانا ہے، اور روزوں سے بڑے فائدے ہیں، نشہ چھوٹ جاتا ہے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی 3 تسبیحاں نہیں بھولیں گے جو ہم نے پکی کرنی ہے اور کی ہوئی ہیں. تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف صبح و شام. روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جو یہ تسبیحاں باقاعدگی سے پڑھتا ہے. استغفار تیسرا کلمہ اور درود شریف صبح شام، ایک ایک تسبیح 100 ٹائم، جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں مرنے سے پہلے نہیں دیکھ لے گا. میرے سونا رب اس کو جنت میں اس کا گھر دکھائے گا تو لے کے جائے گا. پھر موت کی نزا فضا کی سختیاں کہاں جائیں گی جب ہم جنت میں اپنا محل دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ جو ہیں پلیز کوشش کریں کہ اپنی یہ 3 تسبیحات، یہ ہمارا بھولے نہ سبق، یہ نہ ہم آگے جا رہے ہیں تو پچھلے سبق بھولتے جائیں. نالائق بچے نہیں بننا، ہم نے پچھلے سبق ساتھ ساتھ پکے کر کے رکھنے ہیں. اور زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ جو تسبیحاں ذکر ہماری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں نا، وہ کشتی ہے ہماری زندگی، اس میں جو سواریاں بیٹھی ہیں مرتے دم تک نکلے نا، ہمارے ساتھ ہی قبر میں اتریں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی استقامت پسند ہے. جو بھی عمل کرے پکا اس کو پکڑ لیں، ختم نہیں ہونے دینا. یہ بڑی وہ للہ بلہ سی عادت ہوتی ہے کہ آج یہ ذکر کیا، کل وہ کیا، پرسوں وہ کیا، اس کو چھوڑا، کسی اور نے بتایا وہ کیا. نہیں نہیں نہیں، آنے دو، استاد آن دو، ٹھیک ہے نا، کشتی میں بٹھائی جاؤ اور اترے قبر میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اور یہ قبر میں ہمارے ساتھی ہیں نا. میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی نا کہ دائیں بائیں پاؤں کی طرف روزہ، نماز، صدقہ، اور جب بھی ادھر سے بلائیں آئیں، ادھر سے آئیں، وہ کہیں گے نا 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 نا، میں صدقہ ہوں اس کا، اس نے مجھے پوری زندگی، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ ذلہ رحمی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری حفاظت ہیں قبر میں. تو ہم نے اپنے ساتھ قبر کی کشتی میں اپنے بھرے ہوئے اعمال کی کشتی کو انشاءاللہ لے کے اٹھنا ہے تاکہ وہ منزلیں ہماری آسان ہو جائیں. اللہ کریم آپ لوگوں کی حاضری کو لگائے. اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی شی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کائنات کے مالک، خزانوں کے مالک، تیرے پاس سب کچھ ہے. تو بڑا زور آور، بڑا طاقتور، بڑا جبار، بڑا قہار.
اللہ کریم تو اپنی جباری اور قہاری کو اس وائرس کے لیے حکم بنا دے، اور اللہ کریم اسے رمضان کے چاند کے ساتھ ہی تو بیڑیاں ڈال دے، شیطان کے ساتھ ہی اس کو بیڑیاں ڈال دے۔ اللہ کریم یہ تیرے حکم کا محتاج ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، اس کی جرت نہیں ہے کہ انسانیت کو اس طرح صفائی ہستی سے مٹائے۔ اے میرے کریم مولا، ہماری توبہ، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں، اور اللہ کریم اس ناگہانی بلا کو اللہ کریم اس پلینٹ سے اٹھا لیں، اور اللہ کریم کسی کو بھی یہ تکلیف جن و انس جانوروں کو نہ دیں، اور اللہ کریم جو ہمارے ڈاکٹر، نرسز، اللہ کریم سپورٹ ورکرز، اللہ کریم ان کو سلامت رکھیں، جو محاذ پہ ہیں اس وقت، اللہ کریم جو بیماروں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم تو انہیں کلمہ ضرور عطا فرما دینا۔ اللہ سونے یہ تیرے مرتے لوگوں کے ساتھ کیسے چپک رہے ہیں، اللہ سونے تو ان کو شفا بھی دے، صحت بھی دے، ان کی نسلوں کو بھی نواز، اور ان میں بہترین مومنین متقین کے امام پیدا فرمانا، اور انہیں بھی کلمے سے ضرور روشناس کرنا۔ اور اللہ کریم ہمارے حکمران جو اس وقت ہمارے اوپر چھپر چھاؤں بنے ہوئے ہیں، اللہ کریم انہیں کلمے سے محروم نہ رکھنا، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کائنات کی جن و انس کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھیں، ہر مسافر کی خیر کریں، اور ہمارے پیارے جو پردیس میں ہیں اللہ کریم و عافیتوں کے ساتھ واپس آئیں، جس کے جو مسئلہ ہے دیس پردیس میں وہ حل ہو۔ اللہ سونے ہماری دعا کو ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے سدا قبول فرما لینا۔ اے میرے کریم مالک ہر دعا کو عافیت اور برکت سے قبول فرمانا، جسم اور روح کے لیے قبول فرمانا۔ اللہ کریم جسمانی روحانی روگوں سے، لا علاج بیماریوں سے پناہ دیں۔ اللہ کریم جسمانی روحانی رزق کی کمیوں کو ختم کر دیں۔ طاہر اور طیب اللہ کریم بے شمار رزق عطا فرمائیں، تاکہ تیری راہ میں دل کھول کے خرچ کریں۔ اللہ کریم رزق بھی عطا فرمائیں، اور اللہ کریم کشائش بھی، دست کی، قلب کی کشائش عطا فرمائیں، اور اللہ کریم بغیر ریا کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جہاں جہاں ہمارا مال پہنچتا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو کشائش عطا فرما، ان کو برکت عطا فرما، ان کو شفائیں عطا فرما، ان کا حامی و ناصر بن جا، اور اس سلسلے میں جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں اللہ کریم ان سے بھی اس عمل کو قبول فرما۔ اے میرے کریم مالک، کائنات میں بڑے لوگ بھوکے ہیں، اللہ کریم تیرے حبیب نے فرمایا کہ بھوک بڑی بری ہم خواب ہے۔ اللہ سونے بندوں کے کھلانے سے یہ پوری نہیں پڑے گی، تو کھلاتا ہے تو لوگوں کی بھوک مٹتی ہے۔ اللہ کریم ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تجھ سے صرف دعا کرنے کی ایک کمزور سا ایمان کا درجہ ہے، لیکن سونے تو ہماری دعا قبول فرما لے، لوگوں کی بھوک غربت کو دور کر دے، ان کے لیے روزگار کے ذرائع بنا دے۔ اللہ کریم نے دکھوں سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، عافیتیں عطا فرما، معاف کر دے، کرم کر دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم کی فراوانی عطا فرما۔ اللہ کریم اپنی پہچان عطا فرما، اپنی دوستی عطا فرما، اپنے خاص بندوں میں داخل کر لے، ان بندوں میں داخل کر لے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں مستجاب الدعوات لوگوں میں داخل کر لے۔ اللہ کریم ہمارے استادوں شیخ کی خیر، اللہ کریم ان کی کلاسز کی خیر، اللہ کریم ان کی نسلوں کی خیر، ان کے آباء کی قبروں کی خیر۔ اللہ کریم جس نے ہماری نسل میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کریم ہم جو نیک عمل کریں ان کی قبر تک اس کی تاثیر ضرور بھیجنا۔ اللہ کریم انہوں نے اپنا دین بدلا، اگر وہ نہ کلمہ پڑھتے تو آج ہم کہاں ہوتے۔ اے میرے کریم مالک ہماری قیامت تک کی نسل کو ایمان پہ اللہ کریم اسلام اور ایمان پہ رکھنا، اللہ کریم اسلام اور ایمان پہ رکھنا، اللہ کریم غیر کلمہ گو غیر فطری زوج نہ بنانا، اللہ کریم بے ہدایتیوں سے بچانا، علت ذلت اور قلت اور نشوں سے بچانا، غربت لاچارگی اور بیچارگی سے بچانا، ان کے ہاتھوں کو سدا اوپر کا ہاتھ رکھنا، نیچے والا ہاتھ بننے سے بچانا، اللہ کریم تکبر سے بچانا، اللہ کریم جاہلیت سے بچانا، اللہ کریم بڑے بول سے بچانا، اچانک کے خرچوں، نظر بد، جادو، حسد سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں راضی برضا رکھنا، خاتمہ بالخیر، اللہ کریم قبر آسان، اللہ کریم حشر آسان، اللہ کریم جنت الفردوس میں جیسے یہاں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں اللہ کریم تیرے نور کی برسات میں تیرا دیدار بھی ایسے اکٹھے ہی کریں۔ اللہ کریم ہم جس سے
چاہتے ہیں اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب بہنیں ایک دوسرے کو آپ کی محبت کی وجہ سے چاہتی ہیں، اللہ کریم ہمارا حشر بھی اکٹھا کیجیے گا، اور اللہ کریم جنت الفردوس کو ہماری فیملی، ہمارے بچوں، ہمارے بہن بھائیوں، ان کے بچوں سمیت اللہ کریم ہماری خوشی کو دوبالا کیجیے گا۔ اللہ کریم جنت الفردوس میں ہماری اس خواہش کو ضرور پورا کیجیے گا۔ پلس آف اسلام کے سب ممبران کو وہاں اللہ کریم اپنی رحمت سے، ہمارے استادوں، ہمارے شیخ سب کو وہاں رکھیے گا، اور اللہ کریم جنت الفردوس کے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں اللہ کریم اس میں ضرور رنگ بھریے گا۔ آپ تو خزانوں کے مالک ہیں نا۔